قوم مدین کا چونکا دینے والا انجام حضرت شب کی داستان۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف حضرت شب کو بھیجا تاکہ وہ انہیں ناپ تول میں کمی بیشی سود خوری اور ظلم و زیادتی سے روکتے اور اللہ کی راہ کی طرف بلاتے۔ حضرت شب نے قوم مدین کو نہایت نرمی محبت اور حکمت سے اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، تکبر کیا اور اپنے کفر پر جمے رہے۔ ان کی سرکشی کا انجام نہایت عبرتناک اور لرزہ خیز ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، سو تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ الاعراف 85۔ حضرت شب مسلسل انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، ناپ تول میں دیانت داری اختیار کرو، مگر وہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ اپنے مالوں میں ہم جو چاہی نہ کریں، یقیناً تم بڑے بردبار اور سمجھدار ہو۔ سورۃ ہود 87۔ قوم مدین حضرت شب کا مذاق اڑاتی، انہیں دھمکیاں دیتی اور کہتی کہ اگر تمہاری قوم کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ سورۃ الاعراف 88۔ حضرت شب نے اپنی قوم کو اللہ کی عذاب سے بار بار ڈرایا، لیکن وہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہو تو میں کیسے تمہاری بات مانوں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں خود اس کے خلاف کروں، میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری کامیابی اللہ ہی کے بغیر ممکن نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سورۃ ہود 88۔ لیکن قوم مدین نے حضرت شب کی نصیحتوں کو رد کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حدیں پار کر لیں۔ آخرکار اللہ کا فیصلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو ایک سخت چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ ہود 94۔ گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والوں کے لیے بھی ویسا ہی ہلاک ہونا ہوا جیسا سمود والوں کے لیے ہوا تھا۔ سورۃ ہود 95۔ قوم مدین پر ایسا بھیانک عذاب آیا کہ ان کی بستیاں اجڑ گئیں، وہ زمین پر ایسے گرے جیسے کبھی زندہ ہی نہ تھے۔ ایک خوفناک چیخ نے انہیں آ لیا، زمین لرز اٹھی، آسمان سے غضب نازل ہوا اور ہر طرف ہلاکت چھا گئی، اور مدین والوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور ان پر بھی ان کے نبی نے واضح دلائل پیش کیے تھے، لیکن انہوں نے ان دلائل کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں زلزلے میں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ العنکبوت 36۔ حضرت شب نے جب اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا تو انتہائی افسوس اور حسرت کے ساتھ کہا، تو شعیب ان سے منہ پھیر کر کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر کیوں افسوس کروں؟ سورۃ الاعراف 93۔ یہ وہ انجام تھا جو قوم مدین کا مقدر بنا جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا۔ اللہ کی پکڑ آئی اور کسی کی کوئی مدد ان کے کام نہ آئی۔